بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اسلام آباد کچہری پر جو کل حملہ ہوا اس پر آج پورا ملک سوگوار تھا۔ آج ملک بھر میں وکلا نے ہڑتال کی، سوگ منایا اور ایک طرف اسلام آباد کچہری پر حملے کی وجہ سے پورا ملک سوگوار تھا، دوسری طرف آج پھر وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھے گی، لیکن کچھ مصدقہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کمیٹی کے اجلاس میں اس کے ایک اہم رکن میجر ریٹائرڈ عامر نے وزیر اعظم سے کہا کہ اب اس مذاکراتی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کمیٹی کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ اس کی وزیر اعظم نے انہوں نے تردید نہیں کی، انہوں نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا اور لگتا یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے مستقبل کا فیصلہ ابھی چند دن میں ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال بہت اہم ہے، آج پورا ملک یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آئے دن حملے ہوتے ہیں، اس ملک کے کیپٹل اسلام آباد کو کچھ دن پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک سیف سٹی قرار دیا تھا اور اپنی ہی وزارت داخلہ کی جو ایک کرائسس مینجمنٹ سیل کی رپورٹ تھی اس کو جھٹلا دیا تھا، اور لیکن جو دہشت گرد ہیں انہوں نے وزیر داخلہ کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسلام آباد کے بالکل وسط میں ایک حملہ کیا اور اس حملے کی 26 فروری کو دہشت گردوں کو انسٹرکشن جاری کی گئی اور حکومت کو اس بات کا پتا تھا اور حکومت کو یہ بھی پتا تھا کہ دہشت گرد اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو حملہ ہے اس کو نہیں روکا جا سکا اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حملہ آور 2 تھے، 3 تھے یا 12 تھے۔ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ حملہ آور 2 تھے، وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی، لیکن جو وہاں پہ وکلا ہیں جنہوں نے اس حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کی تعداد جو ہے وہ 10 سے بھی زیادہ تھی۔ اب کون صحیح ہے کون غلط، اور یہ پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے اور کیپٹل میں ہونے والے حملے کے جو ارکان ہیں، جو حملہ آور ہیں، ان کی تعداد کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن اختر کیانی صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت شکریہ کیانی صاحب، اور جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رکن اسلام آباد سے، اور جناب اسد عمر صاحب جو کہ اسلام آباد کے اس حلقے سے MNA ہیں جہاں پر کہ یہ حملہ ہوا۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ محسن اختر کیانی صاحب، بات کرنے سے پہلے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو وکلا برادری ہے وہ جگہ اسلام آباد کچہری جہاں پر یہ حملہ ہوا کل، وہاں پہ وکلا جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے سبوک سید کی رپورٹ۔ تین مارچ کی صبح دہشت گردوں نے کارروائی کے لیے اسلام آباد کے وسط میں واقع F8 مرکز کا انتخاب کیا، جو ایئر ہیڈ کوارٹر، نیول کمپلیکس، ایئر یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سمیت کئی ہائی پروفائل شخصیات کی رہائش گاہوں اور سفارتخانوں سے صرف 2 سے 3 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ میرے ساتھ 2 پولیس والے تھے، ایک سب انسپیکٹر تھا، ایک ASI تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فائر کریں، تو انہوں نے کہا جی اگر ہم فائر کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ دہشت گرد ہماری طرف آئیں گے۔ میں نے کہا جی یہ پسٹل آپ نے پھر کس لیے رکھا ہوا ہے، یہ کھلونا ہے، پھر کب آپ استعمال کریں گے؟ پولیس والے جو تھے ان کو دیکھتے رہے، کچھ لوگوں نے ان پولیس والوں کو کہا یہ سامنے جا رہے ہیں، آپ ان پہ فائر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں، اور کچھ کی گنز جو تھی وہ بھی ڈمی تھی۔ یہ نااہلی ہے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی۔ مسلح افراد نے کچہری پر حملے سے پہلے منظم منصوبہ بندی کی، کئی مقامات پر کراس کا نشان لگا کر فائرنگ کے لیے پوائنٹ بنائے، کارروائی کے لیے جدید ہتھیاروں سے لیس افراد کو طے شدہ مقامات تک پہنچایا گیا، ججوں اور وکلاء کو نشانہ بنا کر قتل کیا، اسلحہ پھینکا اور لوگوں میں گھس کر فرار ہو گئے۔ یہ کم از کم جو ہے نا 1 درجن لوگوں کا کام ہے، اس سے زیادہ اس سے کم کے لوگ نہیں ہیں یہ، اور پھر وہ کس چیز پہ آئے ہیں، کس چیز پہ گئے ہیں، اتنا اسلحہ لے کے آئے ہیں، کس طرح سے اتنا اسلحہ لایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ دیکھیے مارکنگ بھی ہوئی ہے بعض جگہوں پہ۔ دہشت گردی کے واقعے میں قتل ہونے والے افراد کی تدفین کر دی گئی ہے، لیکن اسلام آباد کچہری میں انسانی خون کے دھبوں کی وجہ سے فضا سوگوار ہے۔ اگر قانون کے یہ پاسدار اگر حفاظت میں نہیں ہے، جج حفاظت میں نہیں ہے، تو پھر میرے جیسا غریب آدمی میرا کیا بنے گا؟
اسلام آباد کے حساس ترین علاقے میں دہشت گردوں نے کارروائی کر کے نہ صرف اپنا وجود ثابت کیا ہے بلکہ وزیر داخلہ کی جانب سے فل پروف سیکورٹی کے انتظامات کے دعووں کی کلی بھی کھول دی ہے۔ کیمرامین عبدالسلام سمروں کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی، یہ تھی سبوق سید کی رپورٹ۔ محسن اختر کیانی صاحب، آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور جو ایک نوجوان وکیل شہید ہوئی فضا طارق ملک، وہ آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی، آپ کے ساتھ انٹرنشپ کر رہی تھی، تو آپ کو کیا بتایا وکلا نے حملہ آوروں کی تعداد کتنی تھی؟ ڈیفرنٹ اس پہ سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا جب فضا کو گولیاں لگیں، تو اس کے ساتھ جو ہماری دوسری ایسوسیٹس موجود تھیں مدیحہ، ان کی مجھے کال آئی کہ میرے سامنے ایک آدمی جو ہے چادر میں وہ فائرنگ کر رہا ہے اور اس کی گولی مجھے لگ گئی ہے۔ یہ جج صاحب کے چیمبر میں تھی، اور وہ جو فضا تھی وہ کورٹ روم میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کال کے بعد کیونکہ وہ جو ینگ لائر تھی وہ بیچاری فرسٹ ٹائم تھا، اس کا فرسٹ ڈے تھا، وہ یہ فضا کا فرسٹ ڈے تھا؟ نہیں، فضا کا نہیں، فضا آلموسٹ 2.5 منتھ سے کام کر رہی تھی۔ اچھا، مدیحہ کا فرسٹ ڈے تھا، اچھا، اس لیے اس کی اورینٹیشن نہیں تھی کہ وہ کس جگہ پہ ہے۔ ہم اس کو خود میں اندر لوکیٹ کرنے کے لیے گیا تاکہ وہ لوکیٹ ہو سکے، لیکن وہ چیمبر کے اندر تھی، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن جتنی سٹیٹمنٹس ہم نے وہاں ریکنسائل کی ہیں، اور جس سائٹ پہ میں تھا، میں اس سائٹ سے انٹر ہوا تھا جہاں پہ نادرا کا آفس موجود ہے اور سیشن کورٹ کا پرانی جو بلڈنگ ہے، وہاں سے انٹر ہوا تھا۔ اس سائٹ سے اگر آپ جائیں تو، اور جتنے کراس ریفرنس چیک کیے گئے ہیں، اس میں تعداد 2 ڈفرنٹ گروپس ریفر کرتے ہیں لائرز کی، جتنی سٹیٹمنٹس ہم نے لی ہیں۔ ایک گروپ وہ تھا جس نے اٹیک اوپن کیا، میاں اظہر ندیم صاحب کی کورٹ کے سامنے اٹیک ہوا، سٹارٹ وہاں سے ہوا۔ دے آر 2 آرمڈ پرسن، اور ان کی فائرنگ سے سب سے پہلے یہ فضا کی ڈیتھ ہوئی، اس کے ساتھ میرے جونیئر کلرک کی ڈیتھ ہوئی، اس کے ساتھ 2 جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے اور ان کے ساتھ جو سٹاف کا آدمی تھا، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک ایڈوکیٹ تھے عاصم مختار، جو اس وقت بڑے کرٹیکل ہیں، ان کو انجریز ہوئیں۔ ہمارے 2 اور کلرکس تھے، بشیر صاحب، ان کو انجریز ہوئیں۔ یہ ایک ہی جگہ پہ اٹیک میں 6 لوگ انجرڈ ہوئے۔ یہ ٹیم آگے گئی ہے، یہی دونوں دہشت گردوں کی، جبکہ دوسری ٹیم دوسری سائڈ پہ تھی، اس سائڈ پہ نہیں تھی۔ اچھا، ایک اور ٹیم بھی تھی؟ دوسری ٹیم، کیونکہ یہ فائرنگ کے 2 الگ الگ انسیڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ کورٹ کے سینٹرل لوکیشن پلیس پہ جاتے ہیں، وہ چیمبر ٹو چیمبر، اس کے بعد پہلے وہ بار روم میں واجد گیلانی ہال میں جا کے فائرنگ کرتے ہیں، اور وہ فائرنگ ایریل اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ، اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک گرنیڈ تھرو کیا ہے، وہاں پہ سارے لوگ لیٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیمبر ٹو چیمبر، کیونکہ فرسٹ فیز میں لوگ نکلے ہیں وہاں سے کورٹ سے باہر، سیکنڈ فیز میں انہوں نے ایک ایک چیمبر کو کھول کر یا دروازوں کو لاتیں مار کر، جو اندر سے بھی بند تھے ان کو لاتیں ماری، جن کے شیشے تھے ان کو شیشے توڑ کے انہوں نے اندر فائرنگ کی، اور وہ چیمبر ٹو چیمبر چلتے رہے۔ یہ الگ انسیڈنٹس ہیں، اور جو دوسری سائڈ پہ جو کورٹ پہ اٹیک ہوا سکندر صاحب کی کورٹ پہ، وہ ڈفرنٹ فیز ہے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد پھر سبسیکوینٹلی اس کونے پہ جا کے بلو ہوا ہے جہاں پہ ہارون صاحب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے، ان کا چیمبر ہے، اور ہارون رشید صاحب، ان کے چیمبر کے سامنے جو بلو آدمی ہوا ہے وہ ہارون رشید صاحب تو ہارون رشید صاحب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں پہ بلو ہوا ہے۔ وہ جو بلو ہوا ہے، ہی از دی اونلی مین who has received firearm injury by the police، اور پولیس کے ٹوٹل 2 لوگ تھے۔ جو میری ذاتی انفارمیشن ہے، ہم نے جو ویریفائی کیا ہے، لیکن وزیر داخلہ صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ 47 تھے۔ نہیں، 47 تو وہ کہتے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، 66 میں سے 47 پریزنٹ تھے جن کی ڈیوٹیز رجسٹر پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے صرف 2 کو دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف تھانہ مارگلہ کا ایک وہ انسپیکٹر جو تھا، اور اس کے ساتھ ایک سیولین کپڑوں میں ایک آدمی تھا آرمڈ، جو اس کا سپاہی وغیرہ تھا۔ These are the only 2 persons جن کو دیکھا گیا۔ اچھا، آپ کے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی انہوں نے ہماری رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ 12 لوگ تھے، آپ اس کو بائی کریں گے؟ میں 12 لوگ تو میں کیلکولیٹ نہیں کر سکا جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، بٹ they are approximately 5+، اس سے لیس نہیں تھے۔ 2 ٹیمیں الگ الگ تھیں دہشت گردوں کی۔ جی، طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں 5 کم از کم 5+، کامران مرتضیٰ صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ کہتے ہیں 12، چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں 2 یا 3، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ 1984 میں
میں نے میٹرک کیا اور بالکل اس اسکول سے، فیڈرل گورنمنٹ کا اسکول ہے FIT 3، جو اس کچہری جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا جو بہت ہی قابل مذمت ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ تھا میرا اسکول. اس وقت اس کچہری کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ایک کونے سے کھڑا ہو کے دوسرے کونے پہ آپ آواز دیں تو وہ آواز بھی جاتی تھی اور سی تھرو تھا، آپ دیکھ بھی سکتے تھے، اتنی کشادگی تھی. اس وقت وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو 20 فٹ کے فاصلے پہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. اتنے زیادہ چیمبرز بن چکے ہیں، اتنا رش ہو چکا ہے، اتنی تنگ گلیاں بن چکی ہیں. جو ہماری رپورٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو ہماری ابتدائی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، اس کے مطابق 2 لوگ، اور یہ جس طرف فٹ بال گراؤنڈ ہے اس طرف سے یہ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. خاص طور پہ عدالتوں کو، وکلاء کے چیمبرز کو ٹارگٹ کیا. جو وہاں پہ کلائنٹس تھے انہیں یہ سائٹ پہ کرتے گئے، اور خاص ان کا ہدف جو تھا وہ ججز اور وکلاء حضرات تھے. پولیس کی 47 کی نفری وہاں پہ موجود تھی، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ اتنی تنگ گلیوں میں شاید انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا. میں کوئی پولیس کا دفاع نہیں کر رہا، جہاں جس کی غفلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ بہرحال انہیں اس طرح کی مزاحمت، کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا ویسے؟ میں عرض کرتا ہوں جی کہ جس طرح کی مزاحمت کا سامنا ان دہشت گردوں کو ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو سکا. لیکن کسی یہ پولیس بات والے کے بیان ہے. خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں 1 دن گزرا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن ویر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ 1 پولیس والا شہید ہوا ہے، 2 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بات بالکل ثابت ہے، اور کیانی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک دہشت گرد پولیس کی گولی سے گرا، اور گرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بلو کیا، وہ کریٹر اور گڑا وہاں موجود ہے. دوسرا جو ہے اس نے ہوا میں اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا. کچھ پولیس والے جو ہیں وہ ججز کو بھی ایویکویٹ کرتے رہے، ورنہ آپ دیکھیں جتنی بڑی تعداد میں وہاں ججز ہیں، میں تو صحیح تعداد نہیں، لیکن کم از کم میرا خیال ہے 20 سے زیادہ ججز جو ہیں وہ اس کورٹ میں کام کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک کی شہادت ہونا، باقیوں کو پولیس نے ایویکویٹ بھی کیا. اور اس کے علاوہ بھی پولیس وہاں پہ، چونکہ وہاں پہ عدالتیں ہیں، ہر طرح کے ملزم وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی پولیس بھی وہاں پہ آتی ہے، لہٰذا پولیس یقیناً اس سے زیادہ ہوگی. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا جی کہ جس انداز سے یہ لوگ آئے، جس انداز سے انہوں نے کارروائی کی، جب وہ مارکنگ کر رہے تھے تو کسی نے روکا نہیں ان کو؟ نہیں، دیکھیں 9:07 پہ پہلا جو وائرلیس میسج ہے وہ پولیس کو وصول ہوا کہ اس طرح کی فائرنگ، ورنہ سب سے پہلے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تو یہی سمجھا گیا کہ شاید کچھ آپس میں گروپس ہیں جو لڑتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کچہری میں ایسے واقعات متعدد ہو چکے ہیں، لیکن جب پیدر پہ یہ فائرنگ کا سلسلہ ہوا تو 9:07 پہ پہلا وائرلیس میسج گیا، اور 9:35 پہ ہمارے جو DIG آپریشنز ہیں ڈاکٹر اعظم تیموری صاحب، وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. ان کی فوٹیج بھی آپ کی TV پہ موجود ہے، لہذا ریسپانس یقیناً گیا. لیکن بہرحال جتنی تیزی سے انہوں نے کارروائی کی، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بہت قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو جتنی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بہت ساری جانوں کو محفوظ رکھا ہے جی. کیونکہ بہت بڑا یہ سانحہ ہو سکتا تھا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی کوشش اس سے پہلے ان دنوں میں رہی ہے، کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہے اس میں ان واقعات کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے. اسد عمر صاحب، آپ کا حلقہ ہے، یقیناً آپ کی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی. محسن اختر کیانی صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، یہ درست کہہ رہے ہیں یا طارق فضل چودھری صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہاں پہ جب میں گیا تھا زخمیوں سے ملاقات کی ہاسپٹل میں، باقی کافی وکلاء بھی سے بھی ملاقات ہوئی جو عینی شاہد تھے وہاں پہ. 2-3 چیزیں تو تقریباً تمام لوگ بول رہے تھے نا. ایک تو یہ کہ جیسے ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ 9:07 پہ تو وائرلیس میسج چلا گیا، 9:35 پہ پہنچے تو 28 منٹ تو یہ ہو گئے، اور اس سے پہلے جیسے یہ کہہ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی تھی. تو زیادہ تر لوگوں نے جو مجھے ٹائم کا بھی دیا، ظاہر ہے اتنے حالات کے اندر کوئی گھڑی تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، 30 سے 40 منٹ کی بات تقریباً سب لوگوں نے کی. 30 سے 40 منٹ فائرنگ ہوتی رہی جب تک پولیس نہیں پہنچی تھی وہاں پہ. دوسری جو چیز جس کا سب نے ذکر کیا وہ یہ بات بھی تھی کہ لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے. نمبر اس کا بتانا مشکل ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا پارلیمان میں جو چودھری نثار نے کہا 2 تھے یا 3 تھے، لگتا یہ کہ اس سے زیادہ تھے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنی اہم بات نہیں. جو اصل بات ہے جس کا جواب کسی کے پاس، دیکھیں پاکستان کے اس وقت حالات بہت خراب ہیں، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا مشکل ہے، یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب کو کہ ایسی بھی وہ تنگ گلیاں نہیں ہیں کہ 35 سے 40 منٹ گولیاں چلتی رہیں چیمبرز کے اندر جا اور یہ سب نے یہ کہا ہے کہ چن کے انہوں نے لائرز کو اور ججز کو الگ کیا ہے،
انہوں نے دروازے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے اندر گئے. 35 سے 40 منٹ یہ ہوتا رہے. وہاں سے شاید 5 منٹ بھی نہیں ہے جو آپ کی تھانہ ہے. خود کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کے 47 پولیس آفیسر آن ڈیوٹی تھے. اگر یہ مکمل ریاست کے فیلئر نہیں ہے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگی. تو ہمیں یہ نہیں ہم چاہتے کہ ہم حکومت کے اوپر یا کوئی سیاسی پارٹی کے اوپر تنقید کر دیں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سیاست کی وجہ سے ہم جو حقائق ہیں ان کو نہ سامنے دیکھ سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس ایشو کے اوپر میرے خیال میں بالکل سیاست نہیں ہوتی. کل بہت تنقید ہوئی چودھری نثار کی اس بات کے اوپر کہ پچھلے ہفتے یہ کہا گیا تھا, سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ جی اسلام آباد انتہائی غیر محفوظ ہے, اور اگلے دن چودھری نثار نے کہا کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے. میں نے تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ کہا کہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وزیر داخلہ کیوں کہہ رہے تھے. وہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے اندر خوف اور ہراس پھیلے. تو میں سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, لیکن اگر کوئی بھی ہمیں حکومت میں آ کے کل یہ بتائے گا کہ جو ہوا ہے اس میں ریاست نے عوام کی اور لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو اس کو کرنا چاہیے یا اس کا شائبہ بھی کیا ہے, تو یہ مانا نہیں جا سکتا. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ تو کل جو وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, وزیر داخلہ بھی موجود تھے, وزیر دفاع بھی موجود تھے, اور بھی لوگ موجود تھے, اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ جو 26 فروری کو کال انٹرسیپٹ کی گئی تھی ان دہشت گردوں کو, 26 فروری کو کہا گیا تھا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے, تو 26 فروری کو پتا تھا حکومت کو کہ یہ آ چکے ہیں, 5 دن میں انہوں نے پلان بنا کے امپلیمنٹ کر دیا. تو آپ اتنا تو مانیں نا کہ یہ غفلت تو ہوئی ہے اور کمزوری بھی ہوئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی اور پولیس کی بھی. میر صاحب, جس آپ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ یقیناً صحیح ہے, لیکن میں آپ کی انفارمیشن یقیناً آپ کو پتا ہوگا, عوام کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس انفارمیشن کے وصول ہونے کے بعد پچھلے 3 دنوں میں 7 لوگ اسلام آباد کے گرد و نواح سے گرفتار کیے گئے. اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاید ان 7 لوگوں کی گرفتاری, جو کہ بڑے اہم لوگ ہیں اور ان کی پلاننگ بھی ابھی تحقیقات کے بعد سامنے آ رہی ہے, بڑے خطرناک ان کے عزائم تھے, شاید اس کے رد عمل میں یہ واقعہ ہوا ہو. اس پہلو پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کے بعد ہم بیٹھے رہے ہیں یا ہم انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس طرح کا خدا نخواستہ واقعہ ہو. بالکل اس کا رد عمل ہوا ہے اور وہ بندے جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ کا کیا خیال ہے محسن اختر کیانی صاحب کہ پیشگی اطلاع کے باوجود حکومت حملے کو نہیں روک سکی؟ ٹیکنیکلی جو یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ایڈمٹ کر رہے ہیں, اور تو کوئی بات نہیں کر رہے. اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی, 7 لوگ انہوں نے پہلے پکڑ بھی لیے, تو وزیر داخلہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچہری کا کیا حال ہے. کسی قسم کی سرویلنس نہیں تھی, کسی قسم کے کیمرے نہیں تھے, کوئی سیکیورٹی کارڈن نہیں تھا. انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مطلب چیز شیئر کر لیتا ہوں کہ 9:01-2 منٹ پہ میں اس پلیس پہ موجود تھا جہاں سے یہ انسیڈنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اور 9:46 کے درمیان, یعنی کہ پورے 46 منٹس اگر آپ سیکوینس دیکھیں, سب سے پہلے جو لوگ پہنچے وہ میڈیا کے لوگ تھے. سیکنڈ نمبر پر 15 سے 20 منٹ کے بعد ایمبولینسز پہنچی, اور سب سے آخر 9:46 پہ وہ اینٹی ٹیررسٹ والے لوگ پہنچے. میں نے خود جو نادرا کی پارکنگ میں جو گاڑی پہنچی وہ 9:46 پہ پہنچی. جس پولیس کانسٹیبل کی شہادت کی بات کرتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت کرے, ریاض کی, وہ تھانہ مارگلا کا تعمیلیہ تھا. ہی از ناٹ این آرمڈ گائے جو وہاں جا کے کوئی ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا. وہ جو کورٹ کے سمنز اور وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ 7 لوگ پکڑ لیے, آپ کو اطلاع بھی مل گئی, پوری انتظامیہ ہمارے ساتھ پہلے بیٹھتی تھی. اسی F8 میں آئی جی آفس تھا, اسی میں چیف کمشنر آفس تھا, ڈی سی آفس تھے, وہ سارے اپنے کمپلیکس میں شفٹ ہو گئے. ڈسٹرکٹ کورٹس کو بے یارو مددگار چھوڑ گئے. جب موجود تھے تو رینجرز بھی اپوائنٹڈ تھی, ایلیٹ والے بھی اپوائنٹڈ تھے. اب تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, وہاں تو لوگوں کے پاس صرف جھاڑو اٹھائے ہوئے تھے میرے حساب سے. وہ ڈمی ویپنز جو نہ چلتے تھے نہ وہ چلانے کی ول رکھتے تھے. یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. جتنے لائرز نے منتیں کی پولیس والوں کی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کورٹس کی ڈیوٹیز کے ساتھ تھے, ان لوگوں نے اپنے ویپن چلانے سے انکار کیا. میجورٹی کے ویپن استعمال نہیں ہو سکتے تھے. وہ صرف دکھانے کے لیے پولیس کی ڈیوٹی جو ججز کے ساتھ کر رہے تھے وہ لوگ تھے. دیٹس آل. اچھا, یہ میں بتا دوں ذرا ناظرین آپ کو کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ کل حملہ ہوا, یہاں پہ 13 جولائی 2007 کو بھی
ایک خودکش حملہ ہوا تھا اور اس میں بھی بہت سے وکلا اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ کسی کورٹ پر حملہ نہیں ہوا. اس سے پہلے 17 فروری 2007 کو کوئٹہ کی ڈسٹرکٹ کورٹس پر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ایک سینئر سول جج سمیت 17 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. 19 جون 2010 کو کراچی سٹی کورٹ میں پولیس پر ہینڈ گرینیڈوں سے حملہ کیا گیا اور فائرنگ کر کے کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے. 18 مارچ 2013 کو پشاور جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملہ ہوا اور جس میں 4 لوگ شہید ہوئے اور ایک خاتون جج سمیت 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. اور 26 جون 2013 کو کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر کے قافلے پہ حملہ ہوا جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. اچھا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ججز پر اور کورٹس پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے طارق فضل چودھری صاحب کے پہلے بھی اسی کورٹ پر حملہ ہو چکا تھا اور جب یہاں پہ ایس ایس پی کا آفس تھا, آئی جی کا آفس تھا تو یہاں پہ سیکورٹی بہت سخت تھی, تو ابھی وہاں پہ ہر جگہ پہ رینجرز ہے تو وہاں پہ رینجرز تو ہونی چاہیے تھی. نہیں صاحب, یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی تھی, اور اس سے بھی بہت سارے اسلام آباد میں دیگر بھی حساس مقامات ہیں یقیناً. لیکن میں یہ عرض کر دوں جی کہ جتنی یہ سینسٹیو جگہ ہے اس سے زیادہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم نے جس پولیس ڈپلائمنٹ کی بات کی ہے, ہارٹ آف دا سٹی از اے سافٹ ٹارگٹ. بالکل سافٹ ٹارگٹ ہے. میں یہ بات ہارٹ آف دا سٹی, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کی دیکھیں. جب بھی کوشش کی گئی کہ اس کو چاروں طرف سے کارڈن کرنے کی, کیانی صاحب بیٹھے ہیں, اس کی اندرونی طور پہ بھی مخالفت کی گئی کہ نہیں اس کو آپ کارڈن نہیں کر سکتے, اس میں انٹری اور ایگزٹ کے پوائنٹ اتنے زیادہ ہیں, ہر طرف سے یہ کھلا ہوا پوائنٹ ہے. پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کیانی صاحب نے جناب یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, ایک واقعے سے آپ گورنمنٹ کا فیلئر اس کو آپ قرار نہیں دے سکتے. میں صرف آپ کو 1 منٹ لوں گا. اسد عمر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی اور ہم یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر اور دیگر جتنے بھی قومی سلامتی کے امور ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی, اپوزیشن سیاست نہیں کر رہی. لیکن بلا جواز جو تنقید ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ قومی سلامتی کی واضح ایک پالیسی ہم نے ایوان میں پیش کی ہے, مسلط نہیں کی. پھر وزیر داخلہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے تجاویز مانگی ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کی مشاورت سے. اور میں نے کہا سیاست نہیں, لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں, اسی اسلام آباد میں ایک گورنر کا قتل ہوتا ہے, ایک وزیر کا قتل ہوتا ہے, ایک وزیر پہ جان لیوا حملہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں, میریٹ پہ حملہ ہوتا ہے, ایمبیسیز پہ حملے ہوتے ہیں, فارنرز مارے جاتے ہیں, لیکن کوئی حکومت کا فیلئر نہیں ہے. اس ایک واقعے کو آپ حکومت کا فیلئر نہیں کہہ سکتے. آپ ذرا اس زمانے کے ہمارے پروگرام نکال کے دیکھیں. نہیں میں اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں صاحب کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سنگل گن مین جو ہیں امریکہ جیسے شہر میں ملک میں ان کے میجر سٹیز میں 25 لوگوں کو مار دیتے ہیں, حکومت کا فیلئر نہیں ہوتا. ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. میں کوئی اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں جناب کہ نہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری حکومت اس سے بہتر انداز سے کارروائی ہو سکتی تھی, ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی لیکن آخری جملہ یہ ہے, آخری جملہ میر صاحب اس میں یہ ہے کہ واقعات میں یقیناً کمی آئی ہے. جس انداز سے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو ہم الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں, جو انیشیٹو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان میں لی ہے, 14 سال کا گن 8 مہینوں میں صاف نہیں ہو سکتا. لیکن جو انیشیٹو ہم لے رہے ہیں یہ ماضی میں نہیں لیے گئے, اللہ کے فضل سے اس کے رزلٹس آ رہے ہیں اور آئندہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں اسلام آباد میں بہت سے واقعات ہوئے, گورنر قتل ہو گیا, تو وہ فیلئر کیوں نہیں قرار دیا گیا. پیپلز پارٹی نے جو کیا اس کا انعام پیپلز پارٹی کو انتخابات میں لوگوں نے دے دیا, اور اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ناکامیوں کی آڑ لے کے تو اپنی جو ناکامیاں اس کو چھپا نہیں سکتی. اور رحمان ملک صاحب جو ہیں ان پر ہم بھی بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رحمان ملک صاحب کی منسٹری نے کسی واقعے کے بارے میں یا کسی ایونٹ کے بارے میں ایک رپورٹ دی اور پھر اگلے دن رحمان ملک صاحب نے اپنی منسٹری کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ غلط کہتی ہے, اور چند دن کے بعد وزیر داخلہ صاحب خود غلط ثابت ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوا کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اسد عمر صاحب, اب یہ جو قومی سلامتی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس کا بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں بڑی واضح ایک پالیسی سامنے آ گئی ہے, اور طالبان نے سیز فائر بھی کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے, ان کو مذمت کرنی چاہیے اس کی؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہمیں صاحب جلدی سے میں بھول نہ جاؤں, کل ایک بات جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب جتنے بھی میں زخمیوں سے ملا سوائے ایک کے تمام زخمیوں نے
اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ پمس کا جو سٹاف تھا، ڈاکٹرز تھے، نرسز تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس ایمرجنسی کے اندر ان کی مدد کی. چلے کوئی تو ایسا ادارہ حکومت کا جس سے لوگ خوش ہیں. لوگ خوش ہیں تو میرے خیال میں ہم تنقید بہت کرتے ہیں، تو اگر کسی نے اچھی بات کی تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جہاں تک اس کی بات ہے جی بالکل مذمت کریں، یا آپ اس عمل کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جو واضح چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے جنگ بندی کا، شام کو وزیر داخلہ جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں اس کا، اور صبح یہ ہو جاتا ہے. تو نظر ایسا آتا ہے کہ وہ بات چیت، وہ ڈائیلاگ جس کو طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے کی گئی ہے. تو پھر مذمت کیوں نہیں؟ مذمت تو بالکل ان کی طرف سے بنتی ہے میرے خیال میں. لیکن انہوں نے کیوں نہیں مذمت کی؟ یہ تو حامد میر صاحب آپ کے ان سے تعلقات زیادہ بہتر ہیں مجھ سے، یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کوئی تعلقات. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ایک عمل جو شروع ہوا ہے اس سے ایک چیز جس کا فائدہ ہونا چاہیے، جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جب آپ مذاکرات شروع کریں گے تو کون جو ہے وہ امن کے راستے پہ آنے کے لیے تیار ہے، بات کرنے کو تیار ہے، اور کون بالکل نہیں تیار ہے، ان میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. میں صرف مکمل کروں تو اب جب ان میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اب حکومت کی حکمت عملی کے اندر بھی ہمیں ان دونوں کے اندر تفریق نظر آنی آپ دیکھیں نا، اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی، اس نے جو ان کے ساتھ پہلی ملاقات کی تھی طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، اس میں طے کیا تھا کہ یہ مذاکرات صرف شورش زدہ علاقوں تک محدود ہوں گے، یعنی قبائلی علاقوں تک. تو اس کے بعد جو ایک احرار الہند نامی گروپ ہے، اس نے 9 فروری کو یہ بیان جاری کیا کہ یہ صرف قبائلی علاقوں تک مذاکرات محدود ہیں، ہمارا تعلق شہری علاقوں سے ہے، ہم شہروں پہ حملے کریں گے. تو یہ تو حکومت کی حکمت عملی میں گڑبڑ ہے نا، کہ اس نے صرف قبائلی علاقوں میں جو لوگ سرگرم ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. میرے خیال میں یہ حکومت کی طارق فضل چودھری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن شاید یہ لوگ جو ہیں یہ مذاکرات میں دلچسپی نہ رکھتے ہیں، نہ انہوں نے رسپانس دیا، کیونکہ جو شروع میں بات کی تھی اس کمیٹی کے بننے سے پہلے جو پہلی جو کام کیا گیا تھا، جو آپ بھی شاید ہوں گے وہاں پہ چودھری نثار نے آ کے پارلیمان کے اندر ہمیں بتایا تھا، اس وقت کوشش انہوں نے یہ کی تھی کہ تمام مختلف جو گروپس ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے. ایک کے ساتھ اس وقت بات نہیں ہو رہی تھی. یہ تو اب ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے جو ذیلی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے. پہلے انہوں نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو میرا طارق فضل چودھری بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ شاید ان گروپس میں سے ہیں جنہوں نے بات چیت پہ آمادگی نہیں ظاہر کی تھی. اچھا، وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن محسن صاحب آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو طالبان کے سیز فائر کے باوجود حملے ہو رہے ہیں، حملوں سے وہ لا تعلقی کا اعلان کریں لیکن مذمت نہیں کرے، تو اس کے بعد مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مذاکرات فیل ہو جائیں گے اگر ہوئے تو. جو بھی آگے فیوچر ان کا مجھے بہت ڈارک نظر آتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں مذاکرات سے ہم ان کو اچیو کر لیں گے. وہ آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو سختی سے نپٹنا چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمیشہ سیبوٹاج ہوں گے اور وہ ہمیں ہی ڈیمیج کریں گے. عام آدمی سفر کرے گا. یہ گورنمنٹ کا اپنا معاملہ ہے، انہی کو پتا ہے کہ وہ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں. عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ وہ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے یہ انہوں نے ابھی تک رزلٹ نہیں دیا. جی طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور طالبان نے سیز فائر کیا، اس کا پاکستان کے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ انشاءاللہ یقیناً ہوگا میر صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں بدقسمتی سے دہشت گردی کے ایسے واقعات ہوتے رہے سابقہ دور میں، جو 10-12-14 سال کا عرصہ ہے، کہ جس میں کوئی ادارہ، افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس، ہماری ایف آئی اے، ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، اسپتال، مساجد، مندر، آپ کے بازار، آپ کے کوئی اسکول، کوئی چیز نہیں بچی. لیکن اس میں خاموشی دیکھی آپ نے کوئی واضح پالیسی نہیں دیکھی. الحمدللہ ہم نے، اور میں اس کا کریڈٹ کوئی صرف اپنی پارٹی کو یا اپنی حکومت کو دینے کی کوشش نہیں کر رہا، سب جماعتوں کے تعاون سے، جس پہ الحمدللہ یہ ساری ان بورڈ ہے. اور یہ بھی پاکستان میں آپ ضرور کریڈٹ دیں کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم کی اور وزیر داخلہ صاحب کی کوششوں سے الحمدللہ آج فوجی قیادت، سیاسی قیادت، ہمارے انٹیلیجنس کی ادارے، یہ سارے ایک پیج میں ہیں اور مل کے کوشش کر رہے ہیں. اب مذاکرات ہم نے پہلے بات کاٹ رہا ہوں، آج جو وزیر اعظم کی صدارت میں جو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا،
اس میں کمیٹی کے ایک ممبر جو ہیں وہ وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے جی اس کمیٹی کو ختم کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. نہیں یقیناً ان کی رائے کمیٹی کے ارکان ہی ایک پیج پہ نہیں ہے آپ کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کی اپنی ظاہرہ ایک رائے ہے، لیکن آپ نے مذاکرات کا مستقبل پوچھا اور عام آدمی کا فائدہ پوچھا. دیکھیں نا، مذاکرات کے مستقبل کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں ایک مین آدمی کہہ رہا ہے کہ بس اب اس کمیٹی کو ختم کر دیں. دیکھیں میر صاحب، یقیناً وہ کمیٹی کے ممبر ضرور ہیں، لیکن شاید وہ نہ اتنے ویل انفارمڈ ہیں، نہ وہ میں پتہ کس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کمیٹی کا سب سے ایکٹیو اور سب سے افیکٹو ممبر ہے وہ، اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں بھی اس کا کردار ہے. مجھے اس ممبر کا بالکل پتہ ہے، وہ بہت قابل احترام ہے، بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فیصلے ہونے میں حکومت، فوج، ہماری اپوزیشن، یہ سارے الحمدللہ ایک پیش میں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا، اس کا کریڈٹ ضرور آپ دیں. اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات پہلے ہم نے خفیہ شروع کیے، پھر مطالبہ یہ ہوا نہیں جناب اوپن ہونے چاہیے، اوپن کمیٹی بنی. اب جب سیز فائر ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں کہ انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہم تو ایک قدم آگے گئے ہیں. کل ہم نے یہ کہا ہے کہ انہیں صرف طالبان کو مذمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ کھوج لگانا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کھوج لگائیں نہیں میں اپنی بات تو مکمل کر لوں نا، میں اپنی بات مکمل کر لوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، تو ہمارے پاس الحمدللہ ایسے وسائل، انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں کہ اس کی تہ تک پہنچیں گے، یہ بات سامنے لے کے آئیں گے، اس سے واقعی ان کا تعلق ہے یا اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، پاکستان میں ترقی نہیں چاہتے، اور یہ ڈالا کا جو پروسیس ہے مذاکرات کا، اسے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. دیکھیں یہاں پہ بین الاقوامی سازش بھی ہے، بین الاقوامی پیسہ بھی ہے. پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جتنی بھی ایجنسی ہیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے، اس لیے اس بات کی تہ میں پہنچنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور بالکل اس کی تہ میں پہنچیں گے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں. ایک چھوٹا سا جی وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.